حیدرآباد میں ایک شخص ایئر کولر میں پانی بھرنے کے دوران برقی شاک لگنے سے فوت ہو گئے۔ اس شخص کی کرشنا کی حیثیت سے شناخت کی گئی، جس کی عمر 54 سال بتائی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ جمعرات کو پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ کرشنا کی چیخ و پکار سن کر ارکان خاندان اس کی مدد کے لیے پہنچے۔ اسے قریبی اسپتال سے رجوع کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے کرشنا کو مردہ قرار دیا۔ الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹ پر خصوصی نظر ثانی SIR کے تیسرے مرحلے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس مرحلے کے تحت دہلی، پنجاب اور مہاراشٹر سمیت 16 ریاستوں اور 3 مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں انتخابی فہرستوں پر خصوصی نظر ثانی کی جائے گی۔ کمیشن کے مطابق ان تمام ریاستوں میں کی ہفتوں ووٹر فہرست 7 اکتوبر 2026 کو جاری کی جائے گی۔ کمیشن نے بتایا کہ تیسرے مرحلے کی تکمیل کے بعد ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور لداخ کو چھوڑ کر تقریباً پورے ملک میں SIR کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ ان تینوں علاقوں کے لیے شیڈول موسمی حالات و برفباری کو مد نظر رکھتے ہوئے جاری کیے جائے گا۔ تیسرے مرحلے میں اڈیشہ، میزورم، سکم، منی پور، اتراکھنڈ، آندھرا پردیش، اروناچل پردیش، ہریانہ، چندی گڑھ، تلنگانہ، پنجاب، کرناٹک، میگھالیہ، مہاراشٹر، جھارکھنڈ، دہلی، ناگالینڈ اور تریپورہ شامل ہیں۔ شیڈول کے مطابق 30 مئی سے 14 اکتوبر کے درمیان بوتھ لیول آفیسرز گھر گھر جا کر سروے کریں گے، جبکہ ووٹر لسٹ کا مسودہ 5 جولائی سے 21 اکتوبر کے درمیان جاری کیا جائے گا۔ مرکزی حکومت ملک کی معیشت کو مزید مستحکم کرنے اور سونے کی درآمد پر انحصار کم کرنے کے لیے ایک انقلابی گولڈ مانیٹائزیشن پالیسی متعارف کرانے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس پالیسی کے ذریعے عوام کے گھروں اور لاکرز میں موجود بیکار سونے کو ملکی ترقی کے دھارے میں شامل کیا جائے گا۔ لوگ اپنا سونا بینکوں میں جمع کراتے ہوئے اس پر مقررہ شرح سود حاصل کر سکیں گے۔ ان ڈپازٹ سے ہونے والے منافع پر حکومت کی جانب سے ٹیکس چھوٹ دی جانے کا قوی امکان ہے۔ متوسط طبقے کی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے سادہ قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ کم سے کم 10 گرام سونا رکھنے والے افراد بھی اس اسکیم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ عوام سے جمع شدہ سونا براہ راست جیولرز کو فراہم کیا جائے گا، جس سے بین الاقوامی مارکیٹ سے سونا خریدنے کی ضرورت کم ہوگی اور قیمتی زر مبادلے کی بچت ہوگی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ہندوستانی گھرانوں میں ٹنوں کے حساب سے سونا موجود ہے۔ اگر یہ ذخائر بینکنگ سسٹم میں آ جاتے ہیں تو ملک کی معیشت کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ یہ اسکیم پرانی گولڈ مانیٹائزیشن اسکیم کا ایک جدید اور اپ ڈیٹ ورژن ہے، جس کا مقصد عوامی شرکت کو بڑھاتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے بشمول 16 ریاستوں اور 3 مرکزی زیر انتظام علاقوں میں تیسرے مرحلے کے تحت فہرست رائے دہندگان پر خصوصی نظر ثانی SIR کا اعلان کیا ہے، جس پر 30 مئی سے مرحلہ وار عمل آوری ہوگی۔ تیسرے مرحلے کے تحت الیکشن کمیشن ملک کی تمام ریاستوں میں فہرست رائے دہندگان پر نظر ثانی کا عمل مکمل کر لے گا۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے علاوہ دہلی، اڈیشہ، میزورم، سکم، منی پور، اتراکھنڈ، آندھرا پردیش، اروناچل پردیش، ہریانہ، چندی گڑھ، پنجاب، کرناٹک، میگھالیہ، مہاراشٹر، جھارکھنڈ، ناگالینڈ، تریپورہ میں مختلف مراحل میں SIR مہم چلائی جائے گی۔ تلنگانہ میں SIR مہم کے شیڈول کی اجرائی کے وقت الیکشن کمیشن نے 12 مئی 2026 تک رائے دہندوں کی تعداد 3,39,20,705 درج کی ہے۔ تلنگانہ میں بوتھ لیول آفیسرز BLO 25 جون تک 24 جولائی گھر گھر پہنچ کر رائے دہندوں کے بارے میں تفصیلات حاصل کریں گے۔ 24 جولائی تک پولنگ اسٹیشنوں کے تحت رائے دہندوں کی تعداد کے تعین کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ 31 جولائی کو فہرست رائے دہندگان کا مسودہ جاری کیا جائے گا۔ نریڈ پولیس نے رہزنی کی واردات میں ملوث ایک آرمی ملازم کو گرفتار کر لیا۔ لائنس نائک ریڈی شیکھر کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ یہ بات وینکٹ اسسٹنٹ کمشنر پولیس ملکہ جگری نے بتائی۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے بتایا کہ ریڈی شیکھر لائنس نائک کے عہدے پر فائز ہے۔ خاص طور کرکٹ کی لعنت نے اس کو رہزن بنا دیا۔ اس نے 10 مئی کو نریڈ حدود میں ایک خاتون کے گلے سے طلائی چین کا سرقہ کیا اور فرضی نمبر پلیٹ کی موٹر سائیکل پر گھوم رہا تھا۔ پولیس کارروائی سے بچنے کے لیے اپنی موٹر سائیکل پر فرضی نمبر پلیٹ لگا لی تھی۔ تاہم واردات کے بعد پولیس نے 50 سے زائد کیمروں کی جانچ کی اور پھر ریڈی شیکھر کو گرفتار کر لیا۔ حیات نگر کے علاقے میں پیش آئے آتشزنی کے واقعے میں دکانات جل کر خاکستر ہو گئے۔ اس حادثے میں جو الیکٹرک ہارڈ ویئر کی دکان میں پیش آیا، آگ نے دوسرے 2 مکانات اور موٹر سائیکل کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ بھڑکنے میں مددگار اشیاء کی موجودگی کے سبب آتش فشاں عملے کو آگ پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا رہا۔ کافی مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔ اس دوران علاقے کے عوام اس منظر کو دیکھنے اور منظر کشی میں مصروف رہے۔ الیکٹریکل ہارڈ ویئر میں برقی شاک لگنے سے حادثہ پیش آیا اور آگ نے دوسری دکانات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نیتی آیوگ کی حالیہ رپورٹ نے ملک میں اسکولی تعلیم کے معیار میں حائل بڑی رکاوٹوں کا پردہ فاش کر دیا۔
رپورٹ کے مطابق اساتذہ کو تدریس کے بجائے سروے، الیکشن ڈیوٹی اور دیگر غیر تدریسی کاموں میں الجھانا بچوں کی تعلیمی کارکردگی میں کمی کی سب سے بڑی وجہ بن رہا ہے۔ نیتی آیوگ کی رپورٹ میں کئی چونکا دینے والے انکشافات ہوئے ہیں۔ ایک ٹیچر کے تدریسی وقت کا تقریباً 14% حصہ غیر تدریسی سرگرمیوں کے نظر ہو جاتا ہے۔ کہ تعلیم قانون RTE ایکٹ کے تحت پرائمری اسکولز میں سالانہ 200 دن 800 پیریڈز اور اپر پرائمری میں 220 دن 1000 پیریڈز تدریس کے لیے مختص ہونے چاہیے، لیکن ریکارڈ کی دیکھ بھال اور دوپہر کے کھانے کی نگرانی جیسے کاموں کی وجہ سے یہ ہدف پورا نہیں ہو پا رہا ہے۔ ملک بھر میں 1.4 لاکھ اسکولز ایسے ہیں جہاں صرف ایک ٹیچر تعینات ہے، جہاں 62,288 بچے زیر تعلیم ہیں۔ ایک اکیلے ٹیچر کو 5 کلاسوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ دفتری کام بھی سنبھالنے پڑتے ہیں۔ آندھرا پردیش میں ورک فرام ہوم کو لازمی قرار دینے کے سلسلے میں پالیسی تیار کی جانے لگی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ چیف منسٹر آندھرا پردیش مسٹر این چندر بابو نائیڈو نے اس سلسلے میں عہدیداروں کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان سرکاری محکمہ جات جن کے عہدیداروں کی دفتر میں آمد ضروری نہیں ہوتی، فہرست تیار کرتے ہوئے انہیں پیش کریں۔ علاوہ ازیں وہ محکمہ جات جو مکمل طور پر آن لائن خدمت انجام دے رہے ہیں ان کی تفصیلات پیش کی جائیں تاکہ سرکاری محکمہ جات کو فوری طور پر ورک فرام ہوم کی سہولت فراہم کرنے کے اقدامات کیے جا سکیں۔ چیف منسٹر آندھرا پردیش جو کہ زیڈ سیکیورٹی کے حامل ہیں اور ان کی حفاظت NSG کے گارڈز کرتے ہیں، نے اپنی گاڑیوں کے قافلے میں موجود گاڑیوں کی تعداد کو نصف کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ ان کے فرزند تو ریاستی وزیر مسٹر نارا لوکیش جو کہ زیڈ سیکیورٹی کے حامل ہیں نے بھی اپنے گاڑیوں کے قافلے میں تخفیف کرتے ہوئے 2 گاڑیوں تک محدود کر دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ چیف منسٹر آندھرا پردیش ابتدائی طور پر ریاستی محکمہ جات کے عملے کو فوری طور پر ورک فرام ہوم کو یقینی بنانے کے اقدامات کریں گے۔ شمالی تلنگانہ کے اضلاع بالخصوص عادل آباد، منچریال، نرمل، آصف آباد کے علاوہ بعض دیگر اضلاع کے لیے محکمہ موسمیات نے ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 10 یوم کے دوران گرمی کی شدت میں ریکارڈ کیے جانے والے اضافہ اور درجہ حرارت میں اضافے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر محکمہ موسمیات نے ان اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے، جبکہ مشرقی اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کرتے ہوئے عوام کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔ تلنگانہ کے شمالی اضلاع میں گرمی کی تیسری لہر کی ابتدا کے ساتھ ہی درجہ حرارت 45 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر جانے کے بعد فوری اقدامات کرتے ہوئے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ ریاست کے کئی اضلاع میں جہاں درجہ حرارت میں اضافہ ریکارڈ کیا جانے لگا ہے، ان اضلاع میں رطوبت میں اضافے پر خصوصی نظر رکھی جا رہی ہے۔